السلام علیکم دوستو۔ 2021 بڑی تلخ یادیں لے کر رخصت ہو رہا ہے اور 2020 اور 21 کے 2 سال انسانیت کے لیے بڑے مشکل اور بڑے تلخ ثابت ہوئے ہیں۔ بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اور ابھی تک زندگی نارمل نہیں ہو سکی جس طرح اس وبا سے پہلے چل رہی تھی۔ ایویشن انڈسٹری کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ابھی تک دنیا میں سفری پابندیاں لاگو ہیں جو کورونا وبا کے بعد لاگو ہوئی تھیں اور شاید یہ پابندیاں مزید کئی سال چلیں گی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کاروبار نارمل نہیں ہو سکا۔ پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، سپلائی چین متاثر ہو چکی ہے۔ ان سارے حالات میں ایک بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر ہمیں مستقبل کے بارے میں کچھ سوچنا ہے اور پلاننگ کرنی ہے تو ہمارے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے قرآن مجید، پھر صحیح احادیث اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیشن گوئیاں یا خبریں قرآن مجید یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ذریعے پہنچائی ہیں، آخر الزمان یا آخری زمانے کے حوالے سے، یا اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو سچے خواب دکھائے، کیونکہ حدیث کے مطابق سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں بھی ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے کہ شیاطین آسمان سے خبریں اچک لیتے ہیں اور بعد میں ان کو سچ اور جھوٹ ملا کر دنیا کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو نوسٹراڈیمس اور دوسرے پیش گو بھی ملتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہیں بلغاریہ کی ایک خاتون بابا وانگا۔ انہوں نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی تھیں اور بہت ساری پیشن گوئیاں سچ بھی ثابت ہو چکی ہیں، اور حیران کن طور پر ان کی سچ ہونے والی پیشن گوئیوں میں انہوں نے کہا تھا کہ براک اوباما صدر بنیں گے، یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اس کے علاوہ سوویت یونین پاکستان اور افغانوں کے ہاتھوں ٹوٹے گی، یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ اس کے علاوہ مشرقی اور مغربی جرمنی کی ری یونین دوبارہ اکٹھا ہونا، یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بارے میں بھی ان کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جو سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ اس صورتحال میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج ان کی 2022 کے حوالے سے کی گئی پیشن گوئیوں کو۔ اگر ان پیشن گوئیوں کو روحانی اعتبار کے علاوہ اگر انٹیلیجنس کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہمارے خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے تو آپ کو بہت زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ اندر معاملات کیا چل رہے ہیں۔ اب بابا وانگا نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں دنیا اور خاص طور پر بھارت کے حوالے سے، جس کا براہ راست اثر آنے والا ہے پاکستان پر، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کون سی پیشن گوئیاں ہیں۔ لیکن پیشن گوئیوں کی طرف جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ ان کی ہر پیشن گوئی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ فائنل غیب کا جو علم ہے وہ فائنل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، لیکن پھر بھی ان کی کافی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں بابا وانگا کی پیشن گوئی۔ دنیا کے بارے میں 2022 میں ان کی پہلی پیشن گوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ واٹر کرائسس آنے والا ہے، جس میں پوری دنیا کا پانی بدترین بحران آنے والا ہے۔ پانی کا آپ کو پینے کا پانی بہت کم ملے گا، بڑی جد و جہد سے ملے گا، خصوصاً بڑے شہروں میں یہ بحران زیادہ شدید ہوگا۔ جھیلیں، دریا اور سمندر آلودہ ہو جائیں گے، پینے کا پانی نہیں ملے گا اور لوگ پینے کے پانی کو ترس جائیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک آپس میں جنگیں اور لڑائیاں کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جہاں پر پانی کی کمی ہوگی وہاں سے لوگ نقل مکانی کر جائیں گے۔ یہ تو ایک صورتحال ہو گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور عجیب و غریب پیشن گوئی کی جس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ سچ ہوتی بھی نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2022 میں لوگ زیادہ تر اپنا وقت موبائل، لیپ ٹاپس اور کمپیوٹر پر خرچ کریں گے۔ ان کی ان عادتوں کی وجہ سے جب لوگ عادی ہو جائیں گے، ایڈکٹڈ ہو جائیں گے، تو ذہنی سطح کے مسائل جنم لیں گے، لوگوں کی ذہنی صحت خراب ہوگی، مینٹل پرابلمز میں اضافہ ہوگا، ڈپریشن اور ٹینشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں ابھی سے نظر آ رہی ہیں کہ یہ درست ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ بڑی عجیب و غریب پیشن گوئی ہے ان کی 2022 کے حوالے سے کہ دنیا میں بدترین گلوبل وارمنگ ہونے جا رہی ہے، بدترین تباہی آئے گی،
بدترین حالات پیدا ہو جائیں گے۔ 2022 میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں گلیشیئر اور برف کے ذخائر پگھلنا شروع ہو جائیں گے۔ قطب شمالی اور قطب جنوبی پر جو آئس کیپس ہیں وہ پہلے ہی تیزی سے پگھل رہی ہیں۔ انٹارکٹیکا میں اسی طرح کے بہت سے واقعات آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں اور 2022 میں یہ سلسلہ مزید تیز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ روس میں بھی برف کے ذخائر پگھل جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ایک بدترین وائرس آنے والا ہے اور یہ اتنا خطرناک وائرس اور وبا ہوگی جو پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور دنیا اسے کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جائے گی۔ اب اگر حالات دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ کورونا وائرس کا جو نیا ویریئنٹ ہے اومیکرون، جو ساؤتھ افریقہ سے پھیلا، جو کہ پھر سے پوری دنیا میں سفری پابندیوں کا باعث بنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور ایسا ہی وائرس آ جائے جو دنیا کو مزید تباہ کرنے کا باعث بنے اور کنٹرول نہ کیا جا سکے۔ اس کے لیے کوئی ویکسین کام نہ کرے اور ویکسین کی بوسٹر شاٹ بھی اس کے لیے کام نہ آئے۔ اب اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا حالات بنیں گے، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ تو دوستو، اب ہم دیکھتے ہیں بابا وانگا کی بھارت کے حوالے سے 2022 میں کیا پیشن گوئیاں ہیں۔ بابا وانگا نے بھارت کے حوالے سے بڑی خطرناک پیشن گوئیاں کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گلوبل وارمنگ کا سب سے بدترین اثر بھارت پر پڑے گا۔ بھارت کے بے شمار شہروں کا ٹمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے اگر بھارت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا تو اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا۔ جب یہ ٹمپریچر بڑھے گا تو ٹڈی دل آ جائیں گے، وہ آ کر اتنا بدترین حملہ کریں گی کہ سب کچھ تباہ کر دیں گی اور لاکھوں کے حساب سے سرسبز علاقے اور کھیت تباہ ہو جائیں گے۔ خوراک کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ بیسیکلی سبز ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جب کھیت تباہ ہوں گے تو خوراک کی کمی ہوگی اور بدترین قحط ہوگا۔ ایسی صورت میں انڈیا کا ملک چلانا محال ہو جائے گا۔ یہ پیشن گوئی 2022 میں بھارت کے لیے ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ سائیکلون اور ٹورنیڈوز آئیں گے، سونامی آئیں گے، زلزلے آئیں گے اور بدترین تباہی ہوگی بھارت میں۔ اب آپ سوچیں گے کہ خاص طور پر زلزلوں یا سیلابوں کی بات کی جائے تو پہلے تو امریکہ پر الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ اپنی ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے موسموں میں رد و بدل کرتا ہے، لیکن امریکہ نے اس کا کبھی سرکاری طور پر اعتراف نہیں کیا۔ لیکن اب ہمارے ہمسایہ میں چین نے اعلانیہ طور پر ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے جس کے ذریعے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بھارت کے کل رقبے سے 2 یا 2.5 گنا زیادہ رقبے پر موسموں کو کنٹرول کر کے بارش برسا سکتے ہیں اور بھارت میں سیلاب لا سکتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہوگی کہ بھارت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ اب دنیا میں مصنوعی بارش کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ UAE نے کئی سال تک مسلسل کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے بارش برسا کر اپنے ملک میں گرمی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ پاکستان میں لاہور میں بھی محدود پیمانے پر مصنوعی بارش کے ذریعے موسم کو صاف کرنے کا تجربہ کیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا تھا کہ اسے بڑے پیمانے پر بھی کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے ظاہر سی بات ہے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک صورتحال۔ اب اگر چائنا اور بھارت کے سرحدی تنازعات کی بات کریں تو ہو سکتا ہے چائنا نے ایسی ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لی ہو کہ وہ بھارت میں زلزلہ برپا کر سکیں، لیکن اس کا سرکاری طور پر اعتراف نہ کیا ہو، کیونکہ بڑی طاقتور ملکوں کی عالمی حکومتیں بہت سے معاملات خاموشی سے وہ طے کرتی ہیں اور ان پر چپ کر کے عمل کیا جاتا ہے، اور کئی دہائیوں تک ان کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ٹیکٹونک پلیٹس یعنی زمین کی تہوں کے نیچے جو پلیٹس ہیں ان کو چھیڑ دیں اور لرزش پیدا کر کے بھارت میں زلزلہ یا نقصان پیدا کیا جائے، اور اس کے بعد بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں بڑے لیول کے حملے ہو جائیں۔ جب اس طرح کے حملے ہوں گے تو ان کے ذریعے زمین میں ارتعاش پیدا کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ تباہی قدرتی طور پر آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب انسان اپنے ہاتھوں سے کرے۔ اب بابا وانگا کی پیشن گوئیوں کا آخری حصہ سمجھیں۔
کہ اس میں انہوں نے کیا پیشن گوئی کی ہے اور ہمیں کیا یہ ممکن بھی نظر آتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو خاص بات اس حصے میں آپ کو بتائیں گے وہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعی پیشن گوئیاں ہیں یا عالمی حکومتیں اس طرح کی شخصیات کی مدد سے لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں ڈال کر اپنی پلاننگ کو پورا کرتی ہیں۔ مثلاً یہ بھی ممکن ہے کہ عالمی انٹیلیجنس اداروں جیسا کہ CIA، موساد وغیرہ نے اس طرح کے کردار کو خود بنایا ہو، یہ اصل میں ان کے پلان ہوں اور بابا وانگا کے منہ سے یہ سب بلوا کر کہلوا کر ان پر عمل کروا کر ثابت کرنا چاہتے ہوں کہ یہ صرف ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہو چکی ہے۔ اس طرح کے امکان کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انٹیلیجنس ادارے اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوتے ہیں۔ پہلے وہ ایسا کردار پیدا کرتے ہیں، اسے مشہوری دیتے ہیں، میڈیا میں لوگوں پر اس کا اعتماد بناتے ہیں، اس سے ہر سال کوئی نہ کوئی پیشن گوئی کرواتے ہیں جو اصل میں ان کے پلانز ہوتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں۔ اس طرح سے لوگوں کا یقین ان پیشن گوئیوں پر بڑھ جاتا ہے کہ فلاں بندے کی پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر انہوں نے سوویت یونین کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ٹوٹنے جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کو معلومات پہلے سے ملی ہوں، کیونکہ اگر پیشن گوئی پوری نہیں بھی ہوتی تو کسی نے بابا وانگا کو تو نہیں پکڑنا جا کے کہ آپ کی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی۔ لہٰذا ان کی جتنی بھی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، اس حوالے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس ادارے ان کو خبریں دیتے ہوں اور اس کے بعد وہ جا کر بول دیتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی دوسری محلوقات شیطانی قوتوں کی مدد فراہم ہو جس کے بعد ان سے معلومات لے کر وہ میڈیا پر بول دیتی ہوں۔ تو دوستو، ویڈیو کے آخر میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مستقبل کے حوالے سے فائنل علم، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اس طرح کے جو لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں وہ کبھی سچ ثابت ہوتی ہیں اور کبھی غلط ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ ان چیزوں پہ یقین نہ کریں اور صرف یہ ایمان رکھیں کہ غیب کا فائنل علم، مستقبل کے حوالے سے فائنل علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔